جبری برطرفی کے خلاف اسٹیل مل ملازمین کا احتجاجی دھرنا، سی ای او گیسٹ ہاؤس کے باہر ملازمین کی نعرے بازی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود پانی اور گیس نہ ملنے کا شکوہ، کہا ایم او یو کے باوجود بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئیں، بجلی بند ہونے کے باوجود بھاری بل بھیجے جا رہے ہیں، اسٹیل ملز کو بحال کیا جائے یا گولڈن ہینڈ شیک پیکج دیا جائے۔ جبری برطرفی کے خلاف اسٹیل ملز ملازمین کا احتجاج، سی ای او گیسٹ ہاؤس کے باہر ملازمین کی نعرے بازی، 1 سال گزرنے کے باوجود پانی اور گیس نہ ملنے کا شکوہ، کہا ایم او یو کے باوجود بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی گئیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 2 ارب 33 کروڑ 94 لاکھ روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں جعلی ڈگریوں پر بھرتیوں اور بدعنوانیوں کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی میں جعلی ڈگریوں پر بھرتیاں کی گئیں، متعدد ملازمین کی ڈگریاں غیر تصدیق شدہ پائی گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھرتیاں مالی سال 2022-23 میں کی گئیں۔ قلیل مدت ملازمین کو 2 ارب 14 کروڑ روپے سے زائد تنخواہیں دی گئیں، طویل مدت ملازمین پر 19 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ آڈیٹر جنرل نے لکھا کہ انتظامیہ کو جون 2024 میں معاملے سے آگاہ کیا گیا، مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ سرکاری اسپتال میں صرف انتظار، مریض اور لواحقین خوار۔ شو کاز نوٹس ملنے کے باوجود جناح اسپتال میں 40 ڈاکٹرز غیر حاضر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ ڈاکٹر شاہد رسول غیر حاضری پر برہم، ڈاکٹر مبینہ طور پر نجی کلینکس میں زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ شو کاز نوٹس ملنے کے باوجود جناح اسپتال میں 40 ڈاکٹرز غیر حاضر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ ڈاکٹر شاہد رسول غیر حاضری پر برہم ہو گئے۔ روڈ سائیڈ ہوٹلز کی موجیں بند، فٹ پاتھ پر کرسیاں نہیں لگ سکیں گی، قانون کے زیر سایہ چائے پیش کی جا سکے گی۔ 60 فٹ سے کم سڑک پر کرسیوں کا خواب بھی این او سی سے مشروط۔ کمشنر کراچی نے روڈ سائیڈ ہوٹل، کیفے اور ریسٹورنٹس کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ سڑک پر رکاوٹ ممنوع قرار، برتن گلی، آرام باغ پر کارروائی، تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ ضلع وسطی میں 3 ٹی شاپس اور ریسٹورنٹ سربے مہر، رپورٹ کمشنر کو پیش کر دی گئی۔ روڈ سائیڈ ہوٹلز کی موجیں بند کر دی گئیں، فٹ پاتھ پر کرسیاں نہیں لگ سکیں گی، قانون کے زیر سایہ چائے پیش کی جا سکے گی۔ 60 فٹ سے کم سڑک پر کرسیوں کا خواب بھی این او سی سے مشروط۔ کمشنر کراچی نے روڈ سائیڈ ہوٹل، کیفے اور ریسٹورنٹس کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ سندھ بھر میں دفعہ 144 میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، ہر قسم کے اجتماعات، جلسے، جلوسوں اور احتجاج پر پابندی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ سندھ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن تمام کمشنرز، ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز اور ڈپٹی کمشنرز کو ارسال کر دیا گیا۔ شہر قائد میں اسٹریٹ کرمنلز بے لگام، چہل پہل اور رش کے دوران دیدہ دلیری سے وارداتیں جاری۔ سول اسپتال کے قریب مسلح ڈکیتی کی واردات سی سی ٹی وی فوٹیج SCT 21 نے حاصل کر لی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شلوار قمیض میں ملبوس 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان گلی میں داخل ہوئے۔ گلی میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور گھر کے باہر 3 شہری بیٹھے تھے کہ اچانک ملزمان آ گئے۔ ملزمان نے شہریوں سے موبائل فون اور نقدی چھینی اور بآسانی فرار ہو گئے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شلوار قمیض میں ملبوس 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان گلی میں داخل ہوئے۔ گلی میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور گھر کے باہر 3 شہری بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک ملزمان آ گئے۔ ملزمان نے شہریوں سے موبائل فون اور نقدی چھینی اور بآسانی فرار ہو گئے۔ آتش زدگی کے بڑھتے واقعات کی روک تھام کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کا بڑا اقدام، محکمہ فائر بریگیڈ کی جانب سے رواں ماہ سے فائر سیفٹی آڈٹ شروع کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں کمرشل، دوسرے مرحلے میں صنعتی علاقوں کا رخ کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے مختلف علاقوں میں محکمہ فائر بریگیڈ کارروائیاں کرے گا۔ آگ بجھانے کا انتظام نہ رکھنے والی عمارتوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ آگ بجھانے سے متعلق انتظام نہ کرنے پر عمارتوں کو سیل کیا جائے گا، بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ میئر کراچی کی ہدایت پر واٹر کارپوریشن کا ہم انتظام اقدام، واٹر کارپوریشن کا نظام جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ واٹر اینڈ سیوریج سروسز کے 4 نئے آپریشنل زونز قائم کر دیے گئے۔ عوامی سہولت اور سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے زونز کی اثر نو تشکیل کی گئی ہے۔
वाटर कॉरपोरेशन ने 4 नए ऑपरेशन जोन कायम करते हुए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जोन 1 जिला मलीर और कुरंगी के चीफ इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज मोहम्मद अली शेख तैनात कर दिए। जोन 2 जिला शर्की और जनूबी के चीफ इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज आफ्ताब आलम चांडियो खिदमत अंजाम देंगे। जोन 3 जिला गरबी किमाड़ी के चीफ इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज गुलाम मोहम्मद हब मुकर्रर। जोन 4 जिला वस्ती सोहराब बोर्ड के चीफ इंजीनियर वाटर एंड सीवरेज शाहरुख हुसैन को तैनात कर दिया गया। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कि वाटर कॉरपोरेशन का मकसद इंतज़ामी कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाना और सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाना है। शहरियों को फराहमियों नकासी आब की सहूलियात जदीद तकाज़ों के मुताबिक फराहम की जाएंगी। नया इंतज़ामी ढांचा अवामी मसाइल के फौरी हल में मददगार साबित होगा। ये इक़दाम इदारे की कारकर्दगी में शफाफियत और हम आहंगी लाएगा। शहरियों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम K4 के पहले फेज पर काम तेजी से जारी है। सर सैयद यूनिवर्सिटी से नीपा फ्लाईओवर के अख्ताम तक सड़क बन करके 96 इंच कतर की लाइन बिछाने का काम जारी है। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर लाइन बिछाने का अमल 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहले मरहले में सर सैयद यूनिवर्सिटी ता वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। दूसरे मरहले में हसन स्क्वायर ता नीपा चुरंगी तक काम मुकम्मल किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाला ये मंसूबा साल 2002 में मुतारिफ कराया गया, ताहम 2 दहाइयों के बावजूद ये मुकम्मल नहीं हो सका। अब वफाक और सूबाई हुकूमत ने इसे 2 मराहिल में मुकम्मल करने का फैसला किया है। तालीमी हवाले से खबर यह है कि इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के प्री मेडिकल ग्रुप 2022 के इम्तहानात में धांधली के इल्ज़ामात एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा दिया। साबिक चेयरमैन, कंट्रोलर्स और IT मैनेजर पर तलबा के नंबरों में गैर कानूनी तब्दीलियों का इल्ज़ाम है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि अवार्ड लिस्ट में नंबरों में कटिंग और इजाफा किया गया, जबकि टैबुलेशन रजिस्टर्स पर अफसरान के दस्तखत गायब थे। मफरूर IT मैनेजर शहीद वक़ार के खिलाफ दफ़ा 512 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई। 2 मुल्ज़िमान अब्दुल हारिस फारूकी, ज़हीरुद्दीन भुट्टो नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिए गए। DC एंटी करप्शन ने 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हुए केस स्पेशल जज एंटी करप्शन कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद 15 दिन में 49,500 चालान कर दिए गए। 380 से ज़ायद सरकारी गाड़ियों में पुलिस मोबाइल्स भी चालान की जद में आ गई। DIG ट्रैफिक के दफ्तर में कायम मॉनिटरिंग रूम कैमरों की मदद से शहर की अहम चौराहों पर रवा ट्रैफिक की कड़ी निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 15 दिनों के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 49,500 चालान कर दिए गए, जबकि 380 से ज़ायद सरकारी गाड़ियों के चालान किए गए। तो ई चलानी का आगाज़ हुआ था कराची शहर में। अब तक 16वां रोज़ है और हम 50,000 से ज़ायद गाड़ियों के डिफरेंट वायलेशंस पर चलान इशू कर चुके हैं, जिसके अंदर हैवी व्हीकल्स तकरीबन 850 और इसके अलावा सरकारी व्हीकल जिनकी तादाद 350 से ज़्यादा है। तमाम बिला इम्तियाज़ तफरीक की कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं और जो वायलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है उसको टिकट इशू किया जा रहा है। लेकिन जी बेसिक वायलेशन में तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना और मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, ये बेसिक वायलेशन है। इनके अलावा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ना रुकना, स्टॉप लाइन की वायलेशन करना, टिंटेड ग्लास का यूज़ करना, ओवर स्पीडिंग हैवी व्हीकल्स का, इसके अलावा पैसेंजर गाड़ियों पर रूफ टॉप छत पर मुसाफिर सवार करना, इन तमाम वायलेशंस के ऊपर हम टिकट इशू कर रहे हैं। फैसल से मलिर मॉडल कॉलोनी मोड़ की तरफ जाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची में टूटी फूटी सड़कें अवाम का मुकद्दर बना दी गईं। मलीर कैंट से एयरपोर्ट आने वाली शाहराह जिना एवेन्यू टूट फूट का शिकार। जिना एवेन्यू की मेन शाहराह पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। सड़क की खस्ताहाली के बायस एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के रहनुमा अखलाक आशमी कहते हैं कि इलाका मकीनों का जीना दोभर हो गया। तरक्याती कामों की ताखीर मुश्किलात का बायस बन रही है। आपके सामने पीछे आपके देखें कि कितना बड़े मट्टी है ये, यानी कि कौन सा ऐसा इदारा है कि चंद दिनों के अंदर सीवरेज लाइनें डाल दी जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं और बहुत यानी कि साथ वाले हमारे सूबे के अंदर दिनों के अंदर जो ना, बल्कि महीनों के अंदर जो ना वो अंडर पासेस बना देते हैं।
تو اب یہ حال یہ کہ اتنا برا حال ہے یہاں پہ کہ بیماریاں پھیل چکی ہیں, گٹر کے پانی ہیں. آپ بلی راڈ پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آبادی ہے وہاں پہ آمنا سوسائٹی, اس کے گلی کے اندر جہاں تقریباً 3 مہینے سے پانی جو ہے کھڑا ہوا ہے. علاقہ مکینوں نے کہا کہ سڑک پر موجود گڑھوں کے باعث کئی گاڑیاں الٹ چکی ہیں. ٹریفک جام کی وجہ سے ایمبولینسز بھی پھنس جاتی ہیں. روڈ ٹوٹی پھوٹی ہے, ٹھیک ہے, ایئرپورٹ جانے والا کٹ جو ہے وہ بند کر دیا ہے. اب سارا ٹریفک یہاں پر آتا ہے, جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, ایمبولینس سے اسٹرک ہوتی ہیں, لوگ ذہنی اذیت کے اندر ہیں یہاں پر. اور دھول مٹی اتنی ہے کہ سردی کا موسم آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے, لوگوں کو گلے کی بیماری ہو رہی ہے, کسی کو سانس کی بیماری ہو رہی ہے, پریشانی سے بھرے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ. جنا ایونیو کی صورتحال پر فی الفور ایکشن لینا حسین حکومت کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ایئرپورٹ جانے والے مسافروں مریضوں کو دشواری ہو رہی ہے. اس پر ٹھوس حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. کیمرہ مین عبدالق کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ, صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانی نتائج میں بڑا دھاندلی اسکینڈل بے نقاب. کمیٹی کی رپورٹ میں طلبہ کے نمبروں میں غیر قانونی تبدیلیوں کا انکشاف. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے 7 ملزمان کے خلاف چالان اینٹی کرپشن کورٹ میں جمع کرا دیا. سابق چیئرمینز, کنٹرولرز اور IT مینیجر سمیت 7 افراد پر مقدمہ چلانے کی سفارش. چالان پری میڈیکل گروپ کے سالانہ امتحانات 2022 میں دھاندلی سے متعلق ہے. چالان کے خلاف مرکزی مسلم لیگ کی درخواست کی سماعت. سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 25 نومبر کو جواب طلب کر لیا. عدالت نے اس درخواست کو بھی ایک چالان سے متعلق دیگر درخواستوں کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت کر دی. درخواست میں چیف سیکریٹری سندھ حکومت, IG, DIG, ٹریفک پولیس, نادرا, ایکسائز دیگر اداروں کو فریق بنایا گیا. میر مرتضی بھٹو قتل کیس کی اپیلیں. قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ ہائی کورٹ کی سب سے پرانی اپیل رہ گئی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے 2 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی. کیس میں شاہد حیات, شبیر احمد قائم خانی, آغا محمد جمیل, مسعود شریف کا انتقال ہو چکا ہے. قتل کیس میں نامزد ملزمان کی بیرون ملک سے حوالگی کی درخواستیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل محسر قادر شیوانی نے وفاقی محکموں کی رپورٹ پیش کر دی. عدالت نے کہا آئندہ سماعت میں ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی. اسسٹنٹ رجسٹر درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے فریقین سے 28 نومبر تک جواب طلب کر لیا. کربی کی عدالت نے 2 ملزمان کو منشیات رکھنے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنا دی. رمضان علی اور ثاقب پر 2 کلو سے زائد آئس اور ہیروئن رکھنے کا جرم ثابت. عدالت نے دونوں ملزمان پر 5-5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا. کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں گے. عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا ایک مرتبہ پھر مہنگا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $59 مہنگا ہو کر $4134 فی اونس کا ہو گیا, جس کا اثر مقامی صرافہ مارکیٹ پر بھی رہا. اور پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1 تولہ سونا $5900 مہنگا ہو کر $4,35,762 کا ہو گیا. 10 گرام سونا $5065 اضافے سے $3,73,595 پر جا پہنچا. شیئرز پر منافع کا حصول. سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز شدید مندی. 100 انڈیکس 3667 پوائنٹ سے گر گیا. کاروبار کا اختتام منفی رجحان پر ہوا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی دیکھی گئی. کاروبار کے اختتام پر KESC 100 انڈیکس 1,57,870 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. سرمایہ کاروں کی جانب سے فروخت کے دباؤ کے باعث مارکیٹ میں دن بھر منفی رجحان برقرار رہا. مالی سال 2024-25 میں مقامی سیلز ٹیکس وصولی میں بجلی کے شعبے کا حصہ سب سے بڑا رہا. 15 بڑے شعبوں کی شراکت میں مجموعی وصولی 1,619 ارب 50 کروڑ روپے رہی, جس میں بجلی کے شعبے نے 460 ارب 55 کروڑ روپے کے ساتھ سب سے زیادہ حصہ دیا. اشرف خان کی رپورٹ. 2024-25 میں 15 بڑے شعبے مجموعی وصولی کی 57% ذمہ دار بنے, لیکن بجلی کے شعبے نے سیل ٹیکس وصولی میں بازی مار لی. مالی سال 24-25 میں سیل ٹیکس وصولی میں 15 بڑے شعبے نمایاں رہے. مجموعی وصولی 1,619 ارب 50 کروڑ روپے رہی, جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 32.4% زائد ہے. مقامی فروخت سیل ٹیکس وصولی میں 57% حصہ 15 بڑے شعبوں نے فراہم کیا. ان میں بجلی, پیٹرولیم مصنوعات, چینی, سیمنٹ, کاٹن یان, قدرتی گیس, سگریٹس اور موٹر کار شامل ہیں, جبکہ چائے, مشروبات, فوڈ پروڈکٹ, بسکٹس, ریفریجریٹر اور موٹر سائیکل کے شعبے نے بھی بڑا حصہ شامل ہے. بجلی
के शोबे ने सेल टैक्स वसूली में सबसे बड़ा हिस्सा दिया। माली साल 24-25 में बिजली पर वसूली 460 अरब 55 करोड़ रुपए रही, जो गुज़िश्ता साल 363 अरब 46 करोड़ रुपए थी। गाड़ियों पर सेल टैक्स वसूली में 159% और मोटरसाइकिलों पर 136% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामद पर सेल टैक्स वसूली 2281 अरब 90 करोड़ रुपए रही, जो गुज़िश्ता माली साल से 22.40% ज़्यादा है। पेट्रोलियम मसूलियात पर वसूली 315 अरब रुपए और ईडिबल ऑयल पर 178 अरब रुपए और इलेक्ट्रिक मशीनरी पर 219 अरब रुपए रही, जबकि कॉफ़ी और चाय की दरामद पर वसूली 10% कमी से 36 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। अशरफ खान, सिटी 21।